گناہ کا خوف، چودھری محمد علی ردولوی۔ عبد المغنی صاحب نے مختاری کے پیشے میں وہ نام پیدا کیا تھا کہ ڈپلومہ والے وکیل بیرسٹر کیا کریں گے۔ بڑے بڑے زمیندار، تعلق دار، مہاجن خوشامدیں کرتے تھے۔ کمشنری بھر میں کون ابتدائی مقدمہ ایسا ہوتا تھا جس میں عبد المغنی صاحب دو فریق میں سے ایک کے مددگار نہ ہوں۔ ان کی ترتیب دی ہوئی مثل دیکھ کر چوٹی کے وکلا دنگ رہ جاتے تھے۔ اکثروں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر اس شخص نے وکالت کا امتحان پاس کر لیا ہوتا تو یہ ہائی کورٹ کے بہترین ایڈوکیٹس میں سے ہوتا۔ عبد المغنی صاحب نے بلا کا دماغ پایا تھا۔ صوبے بھر میں کہیں کا مقدمہ ہو اور کیسے ہی پیچیدہ معاملات ہوں، اگر فریق مقدمہ ان تک پہنچ گیا تو سب مشکلیں حل ہو گئیں۔ زبان میں نہ معلوم کیا جادو تھا اور نہ معلوم کیسے اکچھر یاد تھے کہ آدمی کو رام کر لینا کوئی بات ہی نہیں تھی۔ جہاں صلح کا موقع ہوا، دوسرے فریق کے دل میں جگہ کر کے صلح کرا دی۔ جہاں لڑائی کا موقع ہوا، مخالف فریق کے بہترین آدمی توڑ لیے۔ کوئی دوسرا 1000-2000 میں کام نکالے، یہ 100-200 میں کامیاب ہو جائے۔ وکیل نہ ہونے کا خود ان کو کبھی افسوس کرتے نہیں سنا، اور افسوس کرنے کا موقع ہی کہاں تھا۔ کام اتنا تھا کہ فضول خیالی، گھوڑے دوڑانے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا۔ وکیلوں کے یہاں ایک محرر ہوتا ہے، کوئی ایسا ہی بڑا ہوا جس کے یہاں دو ہوئے۔ ہائی کورٹ کے اونچے اونچے وکلا کے ساتھ 2-3 جونیئر لگے رہتے ہیں۔ ان کے یہاں 20 آدمی کام کرنے والے تھے، اور پھر نہ جونیئر کا سوال نہ سینئر کا، خالی ہر شخص کی فطری قابلیت دیکھ کر کام سپرد کر دیا جاتا تھا۔ جو اپنا کام سمجھ کر کرتا تھا، ان کے جلسے میں مقدمے کے ہر پہلو کے اسپیشلسٹ موجود تھے۔ حسب حیثیت با موقع اعتبار والے دیدار و چشمدید گواہ مہیا ہو سکتے تھے۔ ان کے جلسے میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو 150 برس کا سادہ کرم خوردہ کاغذ نکال دیں، دھواں دے کر نئے کاغذ کو پرانا بنا دیں، 3 دن کے اندر حاشیے کو دیمک سے چٹوا دیں، متن ویسے کا ویسا ہی رہے، دستاویزوں میں سے الفاظ غائب کر دیں اور عبارتیں اس طرح داخل کر دیں کہ بڑے سے بڑا تحریر شناس دھوکہ کھا جائے۔ ان کے ملنے والوں میں ایک منشی صاحب تھے جو بائیں ہاتھ سے اور پاؤں سے بھی لکھ لیتے تھے اور نشان خط بدل دیتے تھے۔ ہفت قلم تھے، اس معنی میں نہیں کہ نسخ، نستعلیق، شکست وغیرہ وغیرہ لکھ لیتے تھے، بلکہ اس روح سے کہ مختلف لوگوں کے انداز خط کی ایسی نقل اتارتے تھے کہ خود لکھنے والا اگر کچھ دن بعد دیکھے تو نہ جانے۔ ان کے علاوہ ایسے لوگ بھی تھے جو اکثر ضرورت ہو تو مثل گما دیں، ریل پر سے، کچہری کے احاطے سے، گھر سے یا جہاں سے بہترین موقع ہو، بستے سے ضروری کاغذ غائب ہو جائے، باقی ویسے ہی رکھے رہیں۔ بالکل اسی طرح کا بستہ رکھ دیا گیا اور گواہ گھر سے کاجل کا چور اصلی بستہ لے گیا۔ اپنے یہاں کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے ایک شخص کی خود تعریف کرتے تھے کہ انہوں نے وہ جرأت کی اور صفائی کا وہ کمال دکھایا کہ دوسرا ہوتا تو پاؤں کانپ جاتے اور دھر لیا جاتا۔ ایک بہت بوڑھے فریق مخالف ابا قبا پہنے، جاڑوں کے دن بغل میں بستہ دبائے اپنے وکیل کے پیچھے کھڑے بحث سن رہے تھے۔ ان کی بغل سے بستہ نکل گیا اور کسی کو خبر تک نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ بھی لگے رہتے تھے جو لڑائی بھڑائی میں بھی بند نہ تھے، مگر یہ سب دوسروں کے لیے کرتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں مقدمے بازی میں اور عشق بازی میں سب کچھ جائز تھا، مگر خود اپنے لیے عبد المغنی صاحب ان تمام باتوں سے علیحدہ رہتے تھے۔ مقدمات معاملات کی اور بات ہے۔ مثلاً بیان ہوتا ہے، ایک مرتبہ ایک نوجوان زمیندار تھا جو بالغ ہونے کے بعد اپنے بڑے بھائی پر مقدمہ چلانے والا تھا۔ سب سامان لیس تھا، صرف دعویٰ داخل کرنا تھا۔ اسٹیمپ خرید لیا گیا تھا، میعاد میں صرف 3 دن باقی تھے۔ اگر وہ دعویٰ ہو جاتا، بڑے بھائی کا دیوالیہ نکل جاتا اور یہ بھی زیر بار ہو جاتا۔ بڑا بھائی ان کے پاس آیا۔ عبد المغنی نے شکار کے بہانے سے اس لونڈے کو پھانسا اور 3 دن کے بجائے 4 دن کے لیے اس کو نہ جانے کہاں الوپ کر دیا۔ کسی کو خبر تک نہ لگی۔ میعاد نکل جانے کے بعد چھوڑ دیا اور کچھ ایسی چالیں چلے کہ وہ لونڈا حب سے بھیجا کا دعویٰ کرنا کیسا، ان واقعات کا ذکر کرتے ڈرتا تھا۔ یوں بلا وجہ کسی کو کبھی نہیں ستایا، نہ اپنے ذاتی معاملات میں ان کو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے دیکھا۔ محلے میں ہر شخص سے یگانگی کا برتاؤ تھا، اور کون ایسا تھا جس کی خدمت انہوں نے نہ کی ہو۔ اپنی بات کے دھنی تھے اور ارادے کے ایسے مضبوط تھے کہ جس بات پر قائم ہو گئے پھر اس سے نہیں ہٹتے تھے، چاہے کچھ ہو جائے۔ ایک مرتبہ طاعون آیا، بیماروں کی خبر گیری، غریبوں کی تیمارداری، میتوں کا دفن کروانا سب اپنے ذمے لے لیا۔ طاعون کے نام سے لوگ گھبراتے تھے، مگر یہ ہر جگہ پل پڑتے تھے۔ نہ معلوم کتنے مردے خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے۔ لوگوں نے کہا انجیکشن لے لو،
مگر انہوں نے پرواہ بھی نہ کی۔ ان کے مرشد نے ایک تعویذ بھیجا تھا، وہ تو ضرور کرتے کے نیچے گلے میں ڈال لیا تھا، اور سورہ تغابن کی مزاولت رکھتے تھے۔ اور بس طاعون کی بلا ختم ہونے کے بعد عبد المغنی کا اثر ارد گرد اچھا خاصا بڑھ گیا تھا۔ اول تو ایسے آڑے وقت میں لوگوں کے کام آئے تھے، دوسرے رفتہ رفتہ کچھ جائیداد بھی پیدا کر لی تھی، بہت سی دکانیں بنوا لی تھیں جن میں کرایہ دار بساتے وقت کرائے کا خیال اس قدر نہیں کیا جاتا تھا جتنا اثر بڑھانے کا اور لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کرنے کا۔ چنانچہ میونسپل اور ڈسٹرکٹ بورڈ وغیرہ کے الیکشن میں ان کا کینڈیڈیٹ اور ان کی پارٹی ہمیشہ جیتتی تھی۔ انہی وجوہات سے اگر مختار صاحب سے کوئی بات کہہ دیں تو اس کو ٹالنا مشکل ہو۔ چنانچہ ان کے مکان کے قریب ایک زمین تھی جو ایک شخص نے مول لی تھی۔ عبد المغنی اس کے خواہش مند تھے۔ یہ اراضی ان کے بھی موقع کی تھی اور اس کے بھی، مگر ان کے روب کی وجہ سے وہ انکار نہ کر سکا۔ اسی زمین پر انہوں نے ایک مختصر سا مکان بنوایا تھا جو ابھی ابھی تیار ہوا تھا، اور خیال تھا کہ مہمانوں کے لیے وقف رہے گا۔ نماز روزے کے بڑے پابند تھے، مگر اسی کے ساتھ زاہد خشک بھی نہ تھے۔ دوست احباب کے ساتھ چوک بھی چلے جاتے تھے۔ خود ان کے گھر پر بھی اس طرح کی صحبتیں آراستہ ہو جاتی تھیں۔ ان کے کمرے میں کونے میں بایال اور تان پورا بھی رکھا رہتا تھا، مگر یہ سب دوسروں کی خاطر اور آشنا پرستی میں گوارا کرتے تھے۔ خود ہمیشہ بے لوث رہتے تھے، حسن پرستی تک کو جائز جانتے تھے، مگر تر دامنی میں کبھی مبتلا نہیں ہوئے تھے۔ وزیداری کا یہ حال تھا کہ ریاست پور میں کسی زمانے میں مختار تھے۔ اس سلسلے کو منقطع ہوئے برسوں گزر گئے تھے، لیکن ان کے نام کا مختار نامہ آج تک پڑا تھا۔ رئیس صاحب کی جائیداد چوتھائی نہیں رہ گئی تھی۔ کچھ اسی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ ان کی مصروفیتیں بہت بڑھ گئی تھیں، انہوں نے رئیس صاحب کو مشورہ دیا کہ مختار نامہ صاحب زادے کے نام ہو جائے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر آج تک رئیس کو اپنا آقا ہی سمجھتے تھے اور جو کام ہوتا تھا اپنا سمجھ کر کرتے تھے۔ رئیس صاحب کے بیٹے اور یہ قریب قریب ہمسن تھے۔ جس وقت کا یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، عبد المغنی صاحب 40-41 برس کے ہوں گے، اور شہامت علی رئیس صاحب کے بیٹے کا سن 35 کے قریب رہا ہوگا۔ آدمی ذرا شوقین مزاج تھے، مقدمات کی پیروی میں بہت آیا کرتے تھے، فکر بازاری بھی، ہر وقت ہی درباری بھی، ایک مصیبت ہے جوانی بھی زمینداری بھی۔ اور چونکہ عبد المغنی صاحب کی وجہ سے کھانے اور قیام کی جگہ سے بے فکر تھے، اس لیے شوق بھی آزادی سے پورا ہوتا تھا۔ عبد المغنی صاحب کے گھر میں ان کا کمرہ علیحدہ تھا جو سڑک کی طرف کھلتا تھا، اس لیے اگر رات کو انہوں نے کسی کو بلایا بھی تو کسی کو خبر نہ ہوتی تھی۔ عبد المغنی صاحب سے کوئی تکلف نہ تھا، خود ان کا دل چاہا شہامت علی کی خاطر سے منٹ 2 منٹ کو چلے بھی آئے، اور یہ دیکھ کر کہ خاصدان میں پان اور لوٹا گلاس پانی کا گھڑا سب موجود ہے چلے گئے۔ شہامت علی جب مقدمے کے سلسلے میں آتے تھے تو عموماً 2-3 دن رہتے تھے، اور جب شہر کے قیام کا کوئی عذر معقول نہ رہ جاتا تھا تو چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ خلاف عادت کئی دن رہے، چہرے کی کچھ پریشانی، کچھ فکر مندی سے عبد المغنی کو پتہ چلا۔ پوچھنے لگے خیر تو ہے؟ شہامت علی نے کہا یار کیا کہیں، یہ سامنے درزی کی دکان نہیں ہے، اس کوٹھے پر ایک رنڈی آئی ہوئی ہے، کہیں باہر کی ہے، میں نے اب کے ہی دورے میں دیکھا ہے۔ بھائی ہم تو کھیت رہے مگر وہ ظالم کسی طرح رنگ پر آتی ہی نہیں۔ کچھ ہم نے بھی حماقت کی کہ اپنے دل کا راز اس پر ظاہر کر دیا، اس کے بعد تو اب اس کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ گھمن خان کو درمیان میں ڈالا مگر وہ پابندی کا عذر کرتی ہے، اور یہاں یہ حال ہے کہ خواب و خور حرام ہے، رات کی نیندیں اڑ گئی ہیں، اور جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ اور کھنچتی جاتی ہے۔ عبد المغنی نے کہا ان اونچی رنڈیوں میں یہی تو خرابی ہوتی ہے کہ یوں خاطر مدارات میں لگاوٹ سب کچھ کریں گی، مگر معاملے کی بات پر عجیب مزاج کی لینے لگتی ہیں، اور اگر کہیں جھوٹ موٹ کی نت پہنے ہوئیں تو آشنائی نہ ہوئی قلعہ ہی فتح کرنا سمجھیے۔ چھوٹتے ہی بھی نائکہ صاحب کہتی ہیں نا صاحب ابھی میری بچی کم سن ہے، کچھ دن آئیے جائیے، اٹھیے بیٹھیے، لڑکی سے مانوس ہو جائیے، آپ اس کی طبیعت پہچان لیں، وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو جائے، پھر لونڈی کو عذر ہی کیا ہو سکتا ہے۔ اگر پیشے میں آ چکی ہے تو نوکری کا سوال پہلے ہی دھرا ہے، مستقل تعلق کیجئے، پابند کیجئے اور خود بھی پابند ہوجئے۔ پھر سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ادھر تعلق ہوا نہیں، ادھر عیاشی کے گزٹ میں نام چھپا نہیں۔ اگر بڑے بڑے لوگوں کے نام سے یہ اپنے کو نہ منسوب کریں تو اعلیٰ طبقے والی کہلائیں کیوں؟ اگر چوری چھپے تعلق کیجئے تو اس میں بھی جب تک مہینوں حاضری نہ دیجئے اور ایک کی جگہ 4 خرچ نہ کیجئے کام نہیں چلتا۔ تمہارے معاملے میں اتنا غنیمت ہے کہ تم یہاں کے رہنے والے نہیں ہو۔ باہر والے کی رسائی چوری چھپے کبھی کبھی ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں دام بھلے چنگے ہاتھ آتے ہیں اور عام طور سے کمانے کا نام بھی نہیں ہوتا۔ خیر چلو ذرا ہم بھی دیکھیں، اسی طرف سے نیا مکان بھی دیکھتے آئیں گے۔
آج کئی دن سے نہیں گئے، تخت پلنگ کرسیاں وغیرہ تو پہنچ گئی ہیں، ذرا دیکھنا ہے کہ کس طرح سے سجایا جائے۔ اس طرف سے کھڑے کھڑے وہاں بھی چلنا، مکان کی آرائش وغیرہ میں تمہارے سلیقے کے ہم ہمیشہ سے قائل ہیں۔ اس رنڈی کے یہاں پہنچ کر میاں عبد المغنی صاحب نے منہ سے تو کچھ نہ کہا، مگر شہامت علی کا ایسا ادب و لحاظ کیا گویا یہ ان کے ادنا ملازم ہے۔ ایک ایک گلوری نوش کی اور رئیس صاحب کی طرف سے کچھ دے کر دونوں آدمی اٹھائے۔ لیجئے صاحب، وہاں رنگ ہی بدل گیا۔ ادھر یہ لوگ رخصت ہوئے اور ادھر نائکا نے استاد گھمن خاں کو بلایا، کچھ سرگوشیاں ہوئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاملہ روح براہ ہو گیا۔ پیغام بھیجا کہ لونڈی کو حکم میں کبھی عذر تھا نہ ہے، صرف بات یہ ہے کہ رات میں دوسرے کی پابندی ہے، دن کو جب چاہے گھڑی دو گھڑی کے لیے طلب کر لیجئے۔ اب دقت یہ آن پڑی کہ رات کے لیے تو ان کا کمرہ مناسب تھا، مگر دن کے لیے بالکل ناموزوں تھا۔ عبد المغنی کے اعزاء، نوکر چاکر، لڑکے سبھی موجود تھے۔ مناسب یہی معلوم ہوا کہ وہی نیا تعمیر کیا ہوا مکان تخلیے کے کام میں لایا جائے۔ عبد المغنی کچہری جا چکے تھے، چنانچہ شہامت علی نے ایک لڑکے کو دوڑایا کہ عبد المغنی سے اس مکان کی کنجی مانگ لائے۔ یہ بھی کہلا بھیجا کہ جب فرصت ہو تو خود بھی چلے آئیں۔ کنجی تو انہوں نے بھجوا دی اور خود تھوڑی دیر میں آنے کو کہا۔ کلید مراد ہاتھ آ گئی، اب عبد المغنی کو کون یاد کرتا ہے۔ انہوں نے نوکر کو تو اس رنڈی کے یہاں بھیجا اور خود کنجی جیب میں لے کر اس نئے مکان کی طرف چلے۔ سب سے پہلے نل کھول کر دیکھا کہ پانی آ رہا ہے، اس کے بعد پلنگ کی طرف متوجہ ہوئے۔ نواڑ کی پلنگڑیاں متعدد بچھی ہوئی تھیں۔ اوہ، تکیہ بچھونا نہیں ہے، نہ صحیح لوٹا بھی نہیں ہے، مگر شیشے کی الماری میں جگ اور گلاس تو ہیں۔ یار کچھ پان منگوانے چاہیے، نوکر جب آئے گا تو وہی لے آئے گا۔ شہامت علی صاحب کی بےتابی بیان کر کے اپنے پڑھنے والوں پر ناتجربہ کاری کا اتہام نہیں لگانا چاہتا۔ قصہ مختصر، کچھ انتظار کے بعد معشوقہ محبوبہ تشریف لائیں۔ انہوں نے دھڑکتے دل سے استقبال کیا، نوکر کو گلوریاں، برف، لیمنیڈ لینے کو بھیجا اور پاس تو بٹھا لیا، مگر نوکر کی واپسی کے انتظار میں دست ہوس اور زیادہ نہ بڑھایا۔ ہاں، جو باتیں اظہار شوق کی بالکل پیش پا افتادہ تھیں ان کا ذکر نہیں، مگر نگاہ نوکر کے دھڑکے میں درہی سے لڑی رہی۔ اتنے میں نوکر بھی آ گیا اور اس کے ساتھ میاں عبد المغنی بھی آ دھمکے۔ ان کو دیکھ کر شہامت علی صاحب کے چہرے پر مسرت، خلوص اور شکر گزاری کا اشتہار لگ گیا، مگر عبد المغنی صاحب کے چہرے پر سنجیدگی، متانت، بلکہ اس سے بھی بالاتر وہ کیفیت ظاہر تھی جو اس وقت ہوتی ہے جب کہ آدمی مروت کو توڑ کر کسی دوست کے خلاف دو ٹوک فیصلہ کر لیتا ہے۔ شہامت علی کا دل دھک سے ہو گیا۔ رنڈی کے دوسرے پہلو میں بیٹھنے کی دعوت دی، مگر عبد المغنی نہ بیٹھے۔ ایک دو سیکنڈ چپ کھڑے رہے، اس کے بعد کہنے لگے، یار سنو، تم جانتے ہو کہ ہماری چیز جان مال دوستوں کے لیے وقف ہے، مگر ابھی مکان میں یہ کام نہیں ہو سکتا، ابھی اس گھر میں ملا شریف نہیں ہوا ہے۔